بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کچھ دنوں سے حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ، ان کے بیٹے عاصم جمیل رحمہ اللہ تعالی جو وفات پا چکے ہیں، ان کے یہ انتقال کی خبر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا جمیل صاحب کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو اور ان کے اہل خانہ کو اور جتنے بھی لوائقین ہیں، جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، اور جتنے بھی ان سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک چیز جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں وہ یہ تھی کہ کچھ دنوں سے یہ حضرت مولانا کے اوپر یہ تنقید کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ان کو اذیت دینے کا اور تکلیف دینے کا ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت کے بیٹے ہیں اور اتنا بڑا خاندان ہے، تو یہ حضرت اتنی خود اللہ کے نیک بندے ہیں اور ڈپریشن کا مریض، اور حضرت کے بیٹے نے یہ ایسے کیوں کیا اور یہ خودکشی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کسی نے گولی مار دی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس نے خودکشی کیوں کی، کچھ لوگ فلاں کے کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گولی لگ گئی ان کے لیے، اور جو لوگ کچھ اور باتیں بنا رہے ہیں اور کچھ اور باتیں بنا کر وہ بات کو لمبا کر رہے ہیں، ان کے لیے سب کے لیے بھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے مولانا یوسف جمیل ان کا بیان آ چکا ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وہ میرا بھائی بچپن سے ہی نفسیاتی مریض تھا، یعنی ڈپریشن تھا اس کو، اور ان کا علاج بھی چل رہا تھا، اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ ان کی بیماری اس طرح کی خطرناک ہے کہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، اگر اکیلا چھوڑا گیا تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے ساری تفصیل سے بات بتائی ہے، اور انہوں نے اپنی یعنی کہ کہہ رہے تھے کہ میرا اس وقت حال یہ ہے کہ مجھ سے ایک لفظ نہیں بولا جا رہا، لیکن میں اس لیے میڈیا پہ حاضر ہوا ہوں کہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ میرے بھائی کا انتقال یعنی کیسے ہوا ہے۔ اس لیے کہ خبریں جو ہیں وہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، کوئی یہ بتا رہا ہے، کوئی وہ بتا رہے ہیں، تو میں نے کہا میں آ کے بتا دوں کہ یہ میرا بھائی ایسے فوت ہوا ہے۔ تو ان کی بات بھی آ گئی ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہمارے یہ جو میڈیا والا طبقہ ہے اور دوسرے جن بیچاروں کے چینل نہیں چل رہے ہوتے، اور جو بیچارے اس چکر کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی خبر ملے اور اس کے اوپر ہم تبصرہ کریں، اس کو بلا تکا بات کو کھینچ کر لمبا کر کے اپنے چینل کے اوپر ویوز لائیں اور اپنے چینل کی جناب فالوئنگ بڑھائیں، اور تاکہ ہمارا چینل گرو ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بڑا تبصرہ کار ہیں۔ ارے میرے بھائی ایک یہ بات سوچ لو کہ جیسے حضرت مولانا کے اوپر اتنا بڑا صدمہ گزرا ہے، اور یہ کل کو آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ آپ کچھ دیر کے لیے حضرت مولانا کی جگہ پہ آپ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو محسوس کریں کہ اگر ان کی جگہ آپ کا بیٹا فوت ہوتا اور جناب جوان بیٹے کی موت آپ کے سامنے ہوتی اور آپ کے دل کے اوپر گزر رہی ہوتی، اور اس کے اوپر آپ کو لوگ ستاتے، تو آپ کے کیا گزرتی؟ قیامت گزرتی نا۔ تو ابھی یہ صدمہ آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ آپ جو ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جیسے ان کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہہ دیا اور جناب ہم نے جو کر دیا ایسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات کا ایک مالک ہے اور وہ طاقتور ذات ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ اگر وہ چاہ لے، سارے نہ چاہیں تو کر لیتا ہے، اگر سارے چاہ لیں وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی طاقت اور اس کی مالکیت ہمارے اوپر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ تقدیر پہ اوپر غالب ہوتے ہیں۔ تو ہم سوچتے کچھ ہیں، ہو کچھ جاتا ہے۔ وہ اس غم سے گزر رہے ہیں، ان کو آپ کو نہیں پتہ، آپ ان کی جگہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ یہ میری بات سوچ لیں، اگر آپ نے ان کو اس موقع پر تنگ کرنا نہ چھوڑا تو یہ
یہ بات یاد رکھ لیں کہ کل کے اوپر جب آپ کے اوپر یہ ملرہ آئے گا نا تو آپ خون کے آنسو رو گے، پھر بھی آپ کو کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اس آدمی کو تنگ کیا اور آپ اس آدمی کو تنگ کر رہے ہیں جس نے ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہا ہے، ہمیشہ اس نے اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچایا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ ایسے اپنے باپ بھی نہیں خیر خواہی کرتے جتنی انہوں نے مولانا نے امت کے لیے خیر خواہی کی ہے، اور آپ انہی کو تکلیف دے رہے ہیں اور انہی کے اوپر جناب تبصرے کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے منہ نہیں دکھانا؟ آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ ہمیشہ زندگی میں ایسے ہی کرتے رہیں گے؟ کیا آپ کو اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا اور اللہ کے یہاں یہ جواب نہیں دینا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اپنے آپ کو دیکھنے بجائے لوگوں کے اوپر تبصرے شروع کر دیے تو اس وقت میرے بھائی آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ میڈیا تو ہے ہی ہے اس میں ملوث، لیکن یہ جو بیچارے چھوٹے چھوٹے چینل والے ہوتے ہیں جن کو اپنے چینل کی کامیابی نہیں ہو رہی ہوتی اور چینل کے اوپر وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں کما رہے ہوتے، تو وہ ایسے انتظار کرتے ہیں خبریں آئیں، ان کے اوپر ہم جھوٹی بوٹی باتیں ادھر سے ادھر سے کھینچ کر جناب بنا کے اپنے ویوز بڑھائیں تاکہ ہمارے چینل پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ہم پیسے کما سکیں۔ یار اس سے بڑی گھٹیا سوچ اور ہو سکتی ہے؟ ڈوب پہ مر جانا چاہیے۔ ایسی رزق سے تو بہتر ہے کہ بندہ موت خرید لے۔ ایک نیک انسان اللہ کا، اس کے اوپر یہ حال گزرا ہے، بجائے آپ اس کا درد بانٹیں اور ان کے ساتھ تعزیت کریں، ان کی خیر خواہی میں شریک ہوں، ان کے غم کو اپنا غم سمجھے، یہ چھوڑ کر آپ ان کو اور تکلیف دے رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ آپ بچ جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو تکلیف دیتے رہیں گے اور وہ جو اوپر اللہ کی ذات ہے وہ خاموش ہو جائے گی، وہ آپ کو چھوڑ دے گی؟ میرے بھائی یہ اس سے بھی خطرناک مرحلہ آپ کے اوپر آ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹے کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مونتاج میر صاحب کو امت کے لیے خیر خواہی کے جذبہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، طاقت دے، اللہ تعالیٰ ان کو جیسے آگے اللہ تعالیٰ کام لے رہا تھا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کام لیتا رہے ان سے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان میرے بھائیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا خوف اور ڈر نصیب فرمائے تاکہ یہ لوگوں کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا چیز ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے۔